کشمیر میراتھن کے دوسرے شمارے کو آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ہری جھنڈی دکھا کر آغاز کیا۔ اس میراتھن میں وزیر اعلیٰ ملکی و غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ دوڑتے نظر آئے۔ اختتامی تقریب میں ایل جی منوج سنہا نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ دیکھیے اس حوالے سے ہمارے نمائندے پرویز بٹ کی خاص رپورٹ۔ کپ کپاتی ٹھنڈ کے باوجود کشمیر میراتھن کے دوسرے شمارے میں سینکڑوں کی تعداد میں کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ہری جھنڈی دکھا کر اس میراتھن کا آغاز کیا۔ کھیل کے وزیر ستیش شرما، بالی ووڈ اداکار سنیل شیٹھی اور ایم ایل اے تنویر صادق نے بھی اس میراتھن میں حصہ لیا۔ اور یہ میسج جو پیار کا، پیغام کا، اسٹے فٹ، وہ ہم نے پہنچایا ہے، جو ہم نے پچھلے کچھ مہینوں سے دیکھا اس سے ابھر پانا۔ جس طرح ہم گرے تھے، چاہے ٹورزم کے لحاظ سے، چاہے پورے ورلڈ میں جو میسیجنگ کری ہمارے دشمن ملکوں نے، اس کا اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا۔ کلیئر میسج ہے کہ وی آر گڈ ٹو گو، وی آر بیک۔ تھوڑی سی سیٹ بیک ہو گئی تھی لیکن وی آر بیک اگین۔ اس وجہ سے میں بھی آیا یہاں پر یہی دکھانے کی اس ول آلویز بی آپ پلیس، اور یہاں آنا بہت ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ پرابلم تو 30 برس سے دیکھی ہے، لیکن کشمیر کا جو ریزیلینس ہے بڑا اسٹرانگ ہے۔ ہم برداشت کر کے چلتے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ جو آج ایک اتنا اچھا ایونٹ ہے، سب لوگ خوش ہیں۔ مجھے لگتا ہے ایک شروعات ہے اچھے دنوں کی۔ آج کی اس میراتھن میں ملک و بیرون ملک سے قریب 1500 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ریس کا پہلا مرحلہ پولو گراؤنڈ سے شروع ہو کر للت گھاٹ سے واپسی پر ختم ہوا، جبکہ دوسرا مرحلہ کشمیر یونیورسٹی سے واپسی تک کا تھا۔ کھلاڑیوں کے لیے طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ ان کھلاڑیوں نے منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ آج میں پہلا کشمیری بنا ہوں جس نے ہاف میراتھن میں پارٹیسپیٹ کیا اور یہاں پہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا۔ آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اویئرنیس، کیونکہ سوسائٹی میں جس کا فقدان ہے، کافی لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور جو بھی ایتھلیٹس تھے بہت خوش ہوئے مجھے دیکھ کر۔ آج 21 کلومیٹر میں دوڑا ہوں میں۔ ایکچولی میری پہلی میراتھن ہے اینڈ کشمیر میں ہم پورا شری نگر کا ہم بہت اچھا ویو تھا، بہت اچھا روٹ تھا، ڈل لیک کے پاس سے گئے۔ Today on the half marathon here in Kashmir, I was second and the course was very nice. We ran around the lake and it was very nice experience here. اس میراتھن کی اختتامی تقریب پولو گراؤنڈ ہال میں منعقد کی گئی تھی، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر ایل جی منوج سنہا نے شرکت کی۔ ایل جی نے جیتے ہوئے کھلاڑیوں میں سرٹیفکیٹس اور انعامات تقسیم کیے۔ پہلے آنے والے کھلاڑی کو 25 لاکھ کا انعام دیا گیا۔ You will experience and cherish the transformation, and you will also enjoy our hospitality and the incredible sights and sounds of Jammu Kashmir. I would like to call upon the citizens of Jammu and Kashmir to use this international event to showcase our priceless cultural heritage, arts and crafts, and our unique traditions. Let this great running spectacle become a powerful medium for highlighting and showcasing the change and our achievement. جموں کشمیر میں رواں سال پہلے پہلگام حملہ ہوا، پھر ہند پاک کشیدگی دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد سیلابی صورتحال بنی۔ ایسے میں سال کے آخر میں اتنے بڑے میراتھن کا کرنا دنیا بھر میں یہ پیغام دے گا کہ کشمیر میں اب امن اور استحکام ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی خاص رپورٹ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج کشمیر ڈویژن کے ڈپٹی کمشنرز اور سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں مجموعی ترقیاتی منظرنامے، امن و امان کی صورتحال اور پورے خطے میں سرکاری اسکیموں کے نفاذ کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے مؤثر طرز حکمرانی، عوامی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور مؤثر خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سول اور پولیس انتظامیہ کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے افسران کو فلاحی پروگراموں کی زمینی سطح پر عمل آوری پر سخت نظر رکھنے اور عوامی شکایات کا فوری ازالہ کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع پولیس اننت ناگ کی جانب سے منشیات سے پاک معاشرے کے عزم کو مضبوط بنانے اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے مقصد سے لتر و عیش مقام میں فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ افتتاحی میچ لترو فٹ بال کلب اور پہلگام فٹ بال کلب کے درمیان کھیلا گیا، جس میں دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین کو محظوظ کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ اس طرح کے کھیلوں کے مقابلے نوجوانوں میں ٹیم ورک، باہمی تعاون اور صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں۔
ضلع پولیس اننت ناگ کی یہ پہل نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے اور انہیں کھیل کی طرف راغب کرنے کی ایک مثبت کوشش ہے۔ ایک گریٹ انیشیٹو لیا ہے خاص کر کے ڈسٹرکٹ اننت ناگ پولیس کی طرف سے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایک ٹورنامنٹ کرایا ہے سالیہ میں، جو ایک جس کے ریزلٹس ہمیں اچھے آئے، کیونکہ اب ہم نے فٹ بال کا شروع کیا ہے یہاں اشمکا میں۔ آج پہلا اناگرل میچ ہے۔ گریٹ انیشیٹو ٹیکن بائی دا ڈسٹرکٹ پولیس اننت ناگ انڈر دا سپرویژن آف دا ایس ڈی پی او پہلگام، اور ایک میسیج آ رہی ہے کہ جو یوتھ ہے جو غلط کاموں کی طرح جا رہا ہے وہ کیونکہ سپورٹس میں حصہ لے لے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم کم سے کم 8 ٹیمیں اس میں حصہ لے رہے ہیں، کیونکہ 8 ٹیم میں پہلگام بھی ایک ہے۔ ہم نے سارا ایریا کور کیا، اس میں سلگاؤں۔ جنوبی کشمیر کے معروف شاعر ادیب اظہار مبشر کو کشمیری زبان میں بچوں کے ادب کے لیے ساہتیہ اکیڈمی بال ساہتیہ پرسکار 2025 کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ ایوارڈ انہیں ان کی کتاب شورتا چریگیش یعنی بچوں اور ان کی چہچہاہٹ پر دیا جا رہا ہے، جو جدید دور کے بچوں کی سوچ، نفسیات اور ٹیکنالوجی سے جڑی زندگی کو منفرد انداز میں پیش کرتی ہے۔ ایوارڈ کے ساتھ 50,000 روپے نقد انعام اور تانبے کی تختی بھی شامل ہے۔ اظہار مبشر، جن کا اصل نام مبشر احمد شاہ ہے، ان کا تعلق واگامہ بجبہاڑا سے ہے۔ انہوں نے اردو اور انگریزی شاعری سے اپنی ادبی سفر کا آغاز کیا اور حالیہ برسوں میں کشمیری زبان میں بچوں کے لیے لکھنے پر توجہ دی۔ 14 نومبر کو انہیں یہ ایوارڈ دہلی میں دیا جائے گا۔ ایک رائٹر کے لیے فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ بہت مسرت ہوئی کہ مجھے اس سال ایوارڈ مل رہا ہے، میرا نام منتخب ہوا ہے اور 14 تاریخ کو میں ایوارڈ لینے جا رہا ہوں دہلی، تو ایک خوشی ہی ہوئی ہے۔ یہ افسانوں کا مجموعہ ہے اور اس میں 13 کہانیاں ہیں جو بچوں کی نفسیات، سائنس، اخلاقیات انہی چیزوں پہ مبنی ہے، تاکہ بچوں کو اس دور کا بچہ کیا سوچتا ہے۔ سائنسی کہانیاں بھی ہیں اس میں۔ سائنس اس وقت ترقی کر رہا ہے، تو ماڈرن زمانے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ بچہ جی رہا ہے۔ شمالی کشمیر کے سوپور کے ڈاک بنگلہ میں جامعہ اسلامیہ کی جانب سے آج ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ان طلباء کی حوصلہ افزائی کی گئی جنہوں نے عالمہ، عارفہ اور حافظہ مکمل کیا۔ اس دوران پروگرام کے منتظم نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تعلیم دیں، تاکہ کل کو وہ معاشرے میں بہتر انسان بن کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ ذمہ داروں نے بتایا کہ جملہ 43 لڑکیوں نے گریجویشن کی تعلیم مکمل کی ہے۔ آج ان تمام کو سند سے نوازا گیا۔ جو یہ ایونٹ تھا، یہ ہمارا اینول کانوکیشن ہے، اور آج ہمارے ادارے سے، ہمارے انسٹیٹیوٹ سے 43 گرل جو ہیں وہ ان کی گریجویشن کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ دے آر ناؤ عالمہ، حافظہ، عارفہ، تو ہم آج ان کو رخصت کر رہے ہیں۔ دس از دیئر گریجویشن سرمنی۔ اکثر ہماری جو بچیاں ہیں وہ ڈاؤن ٹروڈن فیملی سے ہوتی ہیں، یا آرفن سے ہوتی ہیں، یا نیڈی ہے، تو ان کولگام کے ایک معروف تعلیمی ادارے ساؤتھ کوسٹ کوچنگ سینٹر نے اپنے کیمپس میں 8ویں، 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے ایک میگا اسکالرشپ ٹیسٹ کا انعقاد کیا۔ اس اقدام کا مقصد تعلیمی وظائف کے ذریعے ہونہار طلباء کی شناخت اور ان کو انعام دینا تھا۔ ضلع کے مختلف حصوں سے 200 سے زائد طلباء نے مسابقتی جذبے کے ساتھ امتحان میں حصہ لیا۔ حصہ لینے والے طلباء کے والدین نے تعلیم اور تعلیمی بہتری کے لیے اس کوشش کو سراہتے ہوئے اس طرح کی تقریب کے انعقاد پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ساؤتھ کاش کوچنگ سینٹر انتظامیہ نے ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور اعلان کیا کہ اسکالرشپ ٹیسٹ کا ایک اور دور 5 نومبر 2025 کو ان طلباء کے لیے منعقد کیا جائے گا جو پہلے مرحلے سے محروم رہ گئے تھے۔ جو آج کا ٹیسٹ تھا، یہ ایک کائنڈ آف، اس میں ہمیں بہت ساری نالج ملتی ہے۔ ہمیں جو ہمارا 9 تھا، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری لیول کہاں پہ ہے، ہم کہاں پہ ہے ابھی۔ اور اگر ہم یہاں کی فیکلٹی کی بات کریں یا تو وہ بہت زیادہ اچھی ہے، مطلب جیسے فاؤنڈیشن کلاس، جیسے مطلب ہائر کلاس جیسے 11 12 کے لیے یہاں پہ یہ فیکلٹی رکھی گئی ہے، ویسے ہی فاؤنڈیشن کلاسز کے لیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری بیس اسٹرانگ بنتی ہے، تو ہمیں 10th 11 12 میں کوئی مطلب اتنی گڑبڑ نہیں ہوتی ہے۔ جو اسکالرشپ ٹیسٹ تھا تو وہ ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ ایکچولی جو اسکالرشپ ٹیسٹ تھا وہ وہی تھا، بالکل وہی تھا جو ہم نے آلریڈی 9th کلاس میں پڑھا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی جو یہ ایگزامس ہے، جو اسکالرشپ ایگزامس ہے جو ہم یہاں پہ کنڈکٹ کیا گیا ہے ساؤتھ کیش کوچنگ اکیڈمی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس سے ہمیں بہت کچھ ایکسپیرینس ملا، ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری ویکنیس کہاں پہ ہے۔ ہم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے آج بڈگام میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا، جس میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنوں اور حامیوں نے شرکت کی۔ کنونشن میں پی ڈی پی کے سینئر لیڈر التجا مفتی، میر فیاض،
वहीदुर्रहमान पर्रा और गुलाम नबी लो ने शिरकत की। रहनुमाओं ने कारकुनों से खिताब करते हुए तंजीमी मजबूती, अवामी राब्तों के फ़रोग और बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में PDP उम्मीदवार की भरपूर हिमायत पर जोर दिया। हम यहाँ वोट इमोशंस की सियासत पे करने नहीं आए हैं। मैंने बडगाम के लोगों से सच में पूछा है कि अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1977 से लगातार यहाँ जिता रहे हैं, यहाँ दिया क्या है? अभी हम यहाँ अर्थ में हैं। जब हम यहाँ आए तो एक बहुत बड़ी वाटर की टंकी यहाँ बाहर है और यहाँ जो खवातीन है वो पिक्चर्स में लेके डब्बों में ले लेके पानी भर रही है। तो आप इमेजिन करिए, बडगाम से तो इन्हें चीफ मिनिस्टर चुना, उस चीफ मिनिस्टर ने बडगाम को छोड़ के गांधरबल पे फोकस करके बडगाम में कुछ काम नहीं किया। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है आज की डेट में बडगाम के लोग आगा मुंतजर साहब को ही कामयाबी देंगे। हमने कौन सा सियासी नकाब पहना, आप मुझे बताइए। अगर पिछले 1 साल से उमर साहब यहाँ चुने हुए हैं, क्या वो एक बार भी बडगाम आए? आप लोग मुझे बताइए, पिछले 1 साल से उमर साहब एक बार भी बडगाम आए क्या? आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।